بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال ذی جلال با کمال لا زوال کے دربار میں دعا ہے کہ رب کریم محض اپنی توفیق خاص سے مجھے حق سچ بات کہنے اور سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج 9 محرم الحرام 1445 ہجری ہے. اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا، جسے عام لوگ واقعہ کربلا کے نام سے جانتے ہیں. کربلا حقیقت کے اندر ایک جگہ کا نام ہے جو قادسیہ سے دمشق والے رستے پر
80 یا اس سے کچھ زائد کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ چونکہ وہاں پر ظالموں نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جنت کے جوانوں کے سردار، آمنہ کے لال کے دل کے پھول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس بنیاد پر اس واقعے کا نام واقعہ کربلا پڑ گیا۔ لیکن اس واقعے کا بیان ایک لحاظ سے بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید یا احادیث صحیحہ میں تو موجود کوئی نہیں، خالصتاً تاریخی واقعہ ہے، اور پھر اس واقعے کے اندر اتنا زیادہ جھوٹ بولا گیا، غلو کیا گیا کہ اب اس سے سچ اور جھوٹ کی تمیز کر کے بات کو سامنے رکھنا یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے علماء امت کی اس واقعے کی تعبیر کے بارے میں مختلف آراء رہی ہیں، لیکن ہم اہل سنت کے پیش نظر ایک بات ہے کہ واقعہ کربلا کی وہ تعبیر ہمارے لیے قابل قبول ہے جس تعبیر میں اہل بیت رسول کی بھی تعظیم ہو اور اصحاب رسول کی بھی تعظیم ہو، جس تعبیر میں اہل بیت رسول کی توہین بھی نہ ہو اور اصحاب رسول کی توہین بھی نہ ہو۔ اس لیے کہ ایک طرف تاریخ ہے، دوسری طرف اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن اصحاب رسول کی بھی تعریف کرتا ہے، اہل بیت رسول کی بھی تعریف کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی اپنے صحابہ کی تعریف کرتا ہے اور اپنے اہل بیت کی تعریف کرتا رہا۔ لہذا اب قرآن اور آمنہ کے لال کی زبان کے مقابلے میں تاریخ کو مان کر ہم نہ اہل بیت کی توہین قبول کر سکتے، نہ اصحاب رسول کی توہین قبول کر سکتے۔ بنیاد اس میں یہ ہے۔ عموماً جب یہ واقعہ بیان ہوتا ہے تو بعض لوگ عشق کے رنگ میں اہل بیت کی توہین کر بیٹھتے ہیں اور وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے نبی کے گھرانے کی مستورات نے سر سے چادریں اتار دی، میرے نبی کے گھرانے کی مستورات نے چہرہ پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ توہین اہل بیت ہے۔ اور بعض اوقات اس کو ایسا رنگ دیا جاتا ہے کہ اہل بیت رسول کی محبت کے ذریعے اصحاب رسول پر تبرہ اور اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ لہذا ہم تو کہتے ہیں جس طرح اللہ کو کوئی ماننے کا دعویٰ کرے رسول اللہ کو نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اللہ کو نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح کوئی قرآن ماننے کا دعویٰ کرے حدیث نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتا، حدیث ماننے کا دعویٰ کرے قرآن نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح جب تک دل میں اہل بیت کی محبت بھی نہ ہو، اصحاب رسول کی محبت بھی نہ ہو، اس وقت تک بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تب ہو سکتا ہے جب عشق اہل بیت بھی دل میں موجود ہو، عشق اصحاب رسول بھی دل میں موجود ہو۔ دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں موجود ہیں، اور
یزید کا دور حکمرانی ہے، آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور بھی بعض ایسے حضرات تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی، لیکن موقع مل گیا ان سبائیوں کو جو قاتل تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے، سیدنا عثمان ذو النورین کے، سیدنا علی حیدر کرار کے، سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے شروع کر دیے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں ہم آپ کے لیے پلکیں بچھا کے بیٹھے ہیں، سارے اہل کوفہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ایک خلافت قائم ہو جائے گی۔ خطوں کی بھرمار ہے، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے لکھا کہ 12,000 خطوط اہل کوفہ نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھے، 12,000 خط۔ آپ نے جب وہ خطوط دیکھے تو آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید واقعی اہل کوفہ مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، مسلم تو کوفے چلا جا اور کوفے جا کے اہل کوفہ کے رائے کی تحقیق کر کے مجھے جواب دے، کیا حقیقت میں بھی بات اسی طرح ہے جس طرح کے خط آ رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے کوفہ۔ کوفہ کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، اور عروہ، ہانی بن عروہ کے گھر کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کی رہائش تھی، وہاں اہل کوفہ آتے رہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے، اور ایک بڑی تعداد نے بیعت کر لی۔ ادھر اطلاع ہوئی دارالخلافہ میں، اور ادھر سے بھیجا گیا عبید اللہ ابن زیاد کو، بھئی کوفہ کے نظام کی درستگی کرو۔ اور ادھر کیا ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھ کر بھیج دیا کہ آپ بالکل تشریف لے آئیں، کوفہ کے حالات بالکل ہمارے لیے موافق ہیں۔ وہ خط مدینہ منورہ میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد آ گیا، اس نے تحقیق تفتیش کی، پتہ چلا ہانی بن عروہ کو جو گھر ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت ہو رہی ہے۔ القصہ نتیجہ کیا نکلا کہ 4,000 کم و بیش کوفی مسلم بن عقیل کے ساتھ چلے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا جو ہیڈ کوارٹر تھا اس کا گھیراؤ کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے باہر نکل کے ایک تقریر کی نا، ایک تقریر، تو سارے کوفی مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ کے اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ اس لیے عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وعدہ وفا نہیں کرتا۔ اب بات کو سمجھیے گا، نشست مختصر ہے، تفصیل ہو نہیں سکتی۔ اب حضرت مسلم بن عقیل نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں خط لکھوں سیدنا حسین ابن علی کے نام کہ وہ واپس چلے جائیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، خط لکھو۔ یہاں یہ معاملہ چل رہا ہے، اور وہاں مدینہ سے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو لے کر مدینہ سے روانہ ہونے لگے ہیں، اور صحابہ سیدنا حسین ابن علی کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے منتیں کر رہے ہیں، حسین نہ جا کوفے، کوفے نہ جا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے منتیں کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، حضرت ابن عباس نے،
حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے، اور بعض نے تو صاف فرما دیا پیارے حسین یہ وہی اہل کوفہ ہیں جنہوں نے تیرے بابا کو شہید کیا، ان کے خطوں پہ اعتماد نہ کر، ان کی تحریروں پہ اعتماد نہ کر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو عجیب بات کی، فرمایا مجھے پتا ہے تو نے میری ماننی کوئی نہیں ہے، تو آمنہ کے لال کے بدن کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہے، کیونکہ تو صاحبزادہ ہے بطول جنت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، مجھے تو نظر آ رہا ہے شہید ہوتا ہوا جنت کی طرف جاتا ہوا۔ اور انہوں نے ایک چیز پیش کی کہ نبی علیہ السلام کے جب آخری ایام تھے نا، یہ واقعہ حدیث میں ملتا ہے، تو نبی علیہ السلام ایک دن خطبے کے لیے بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عند اللہ، او میرے صحابہ ان عبدا خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عند اللہ، ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دے دیا ہے، او میرے بندے اگر تو دنیا میں چند دن اور گزارنا چاہتا ہے تو تیری زندگی کی ڈور ہم ذرا لمبی کر دیتے ہیں، اور اگر تو ہمارے پاس آنا چاہتا ہے تو تیری مرضی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاختار ما عند اللہ، اس اللہ کے بندے نے دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، دنیا کو ریجیکٹ کر دیا ہے، حیات دنیاویہ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سارے صحابہ خوش بیٹھے ہیں، کسی اللہ کے بندے کی بات ہو رہی ہے، لیکن بوڑھا صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ بوڑھے صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں برسات کی طرح، وہ آنسو گلاب جیسے گالوں سے گزر کر سیدنا صدیق اکبر کی سفید داڑھی کو تر کیے جا رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ابو بکر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو کسی ایک بندے کی بات کی ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہو یارو تمہیں کوئی نہیں پتا یہ بندہ آمنہ کے لال کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حسین تو بھی نواسہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ کے رسول کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں، تجھے بھی دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں، اس لیے تو نے میری بات ماننی تو کوئی نہیں۔ القصہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں، 8 ذی الحج کی تاریخ ہے۔ اب یہاں ٹھہر کے 2 مسئلے سمجھ، اس لیے کہ سارے مسئلوں کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ غور کر، کوفے کے حالات بدل گئے ہیں۔ پہلے کوفے والے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب کیا حالات ہے کوفے میں؟ اب تو سارے کوفے حضرت مسلم و سارے کوفے والے حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑا گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل بے یار و مددگار اکیلا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کھڑا ہے۔ پیارا حسین مدینے میں ہے، مسلم بن عقیل عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بے یار و مددگار موجود ہے۔ اگر مدینے میں بیٹھا ہوا پیارا حسین کوفے کے حالات کو دیکھ رہا ہوتا، اگر حاضر و ناظر ہوتا فوراً کہہ دیتا کوفے کے حالات تو بدل گئے ہیں، اس لیے اب میں کوفے نہیں جا سکتا، کوفے والوں نے تو بیعت توڑ دی ہے، کوفے والوں نے تو وعدہ خلافی کی ہے۔ لیکن مدینے میں موجود سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے حالات کا پتہ نہ چلا، اس لیے کہ حسین ابن علی جگر گوشہ بطول ضرور ہے
نواسہ رسول ضرور ہے، حیدر کا بیٹا ضرور ہے، ولی کامل ضرور ہے، لیکن حاضر و ناظر کوئی نہیں۔ حاضر و ناظر ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس لیے ساتھ عقیدہ توحید کا بھی سمجھ۔ اگر آپ حاضر و ناظر ہوتے، جس طرح ہمارا دوست نادان کہہ رہا ہوتا ہے دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود، ہر کسی نے عقیدہ بنایا ہوا ہے میرا پیر ہر وقت میرے حال کو دیکھتا بھی ہے، میرا پیر ہر وقت میرے حال کو جانتا بھی ہے۔ یہاں تو بات ہے سیدنا حسین ابن علی کی، جس کے بارے میں نانا فرما گیا لوگوں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور میرا حسین میرے دل کے دو پھول جو ہیں سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ یاد کر، دوسرا مسئلہ یاد کر، سیدنا حسین ابن علی مدینہ سے روانہ ہونے لگے، کوچ کرنے لگے۔ اگر عالم الغیب ہوتے، آئندہ کے حالات کو جانتے ہوتے کہ میں جب پہنچوں گا ایک مقام پہ مجھے خبر آ جائے گی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اگر آئندہ کے حالات کو جانتے ہوتے یہی خط لکھنے والے کوفی مجھے کربلا کے میدان میں شہید کر دیں گے، اگر عالم الغیب ہوتے جانتے ہوتے میرے گھر کے 72 تن مظلومانہ طور پہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے تو سیدنا حسین ابن علی کبھی بھی مدینہ سے سفر شروع نہ کرتے۔ اس لیے قرآن کا مسئلہ یاد رکھو میرے عزیزا، نبیوں کی نبوت برحق ہے، ولیوں کی ولایت برحق ہے، لیکن لا عالم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا غیب دان کوئی نہیں، آئندہ کے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے سورہ لقمان کے آخر میں ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ خیال کرنا، تو حسینی تب بنے گا جب پہلے توحیدی بنے گا، حسنی تب بنے گا جب پہلے توحیدی بنے گا، فاطمی تب بنے گا جب پہلے توحیدی بنے گا، حیدری تب بنے گا جب پہلے توحیدی بنے گا، عثمانی تب بنے گا جب پہلے توحیدی بنے گا، فاروقی تب بنے گا جب پہلے توحیدی بنے گا، صدیقی تب بنے گا جب پہلے توحیدی بنے گا، محمدی تب بنے گا جب پہلے توحیدی بنے گا، مومن اور مسلمان تب بنے گا جب پہلے توحیدی بنے گا۔ اور عقیدہ توحید کا یہ ہے آئندہ کے حالات کو جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی جاننے والا اکیلا اللہ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی کتنی ہوگی جاننے والا اکیلا اللہ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادہ کے رحم میں کیا ہے جاننے والا اکیلا اللہ، کل کیا ہونے والا ہے جاننے والا اکیلا اللہ، کسے کہاں کس حال میں موت آئے گی جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اگر سیدنا حسین ابن علی عالم الغیب ہوتے، آئندہ کے حالات کو جاننے والے ہوتے تو کبھی بھی مدینہ سے سفر شروع نہ کرتے۔ ادھر سفر شروع ہو گیا، ادھر کوفہ کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔
حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں بے یار و مددگار شہید ہو گئے. ادھر سے سیدنا حسین ابن علی کا سفر جاری ہے. چلتے 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 ایک مقام پہ یہ قافلہ جو پہنچا، آگے سے ایک قاصد گھوڑا بھگاتا ہوا آ رہا ہے. اس قاصد کے ہاتھ میں ایک خط ہے، ایک چٹھی ہے. وہ خط لا کے دیتا ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ وہ چٹھی جو کھولتے ہیں اس کے اندر دو خبریں موجود ہیں. پہلی خبر یہ ہے کہ حسین کوفے والوں پہ اعتماد نہ کرنا، کوفے والوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، کوفے والوں نے میں مسلم بن عقیل سے بھی جھوٹ بولا ہے، تجھ سے بھی جھوٹ بولا ہے. وہ تو اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہیں، وہ تو اب بیعت توڑ چکے ہیں، وہ تو جھوٹے عاشق تھے، 2 نمبر عاشق تھے، چوری والے مجنون تھے. چھوڑ گئے ہیں. قربان جانا پھر میرے نبی کے صحابہ پر جن کے بارے میں اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سورہ فتح کی آخری آیت ہے میرے عزیزا. اللہ کہتے ہو لوگوں محمد الرسول اللہ، محمد میں اللہ کا رسول ہے. اللہ تیرے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آمنہ کے لال کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، سارے کہو والذین معہ. اللہ کہتا ہے میرے محمد کے سچا رسول ہونے کی دلیل ابو بکر صدیق ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان ذوالنورین ہے، علی حیدر قرار ہے. اللہ کیسے؟ فرمایا 13 سال مکہ میں مارے کھائی میرے نبی کے صحابہ نے، لیکن محمد کا سنگ نہیں چھوڑا. اولاد قربان کر دی، آمنہ کے لال کی غلامی نہیں چھوڑی، مال قربان، جان قربان، کاروبار قربان، جائیداد قربان، ہجرت کرنی پڑی، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے ہجرت کر لی، لیکن میرے محمد کا سنگ نہیں چھوڑا. بدر میں جا کے کھڑے ہو گئے، احد میں چلے گئے، حنین میں چلے گئے، تبوک میں چلے گئے، ہر جنگ میں جا کے جان کی بازی لگا لی، لیکن میرے محمد کے صحابہ نے میرے محمد کا سنگ نہیں چھوڑا. یہ ہے میرے نبی کے صحابہ. کوفیوں نے سنگ چھوڑ دیا حسین ابن علی کا. اب سیدنا حضرت حسین ابن علی کو خبر آ گئی، کوفی تو بے وفائی کر گئے. نمبر 2 مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. اب ساتھ مسلم بن عقیل کا گھرانہ موجود ہے. وہ کہنے لگے حسین ابن علی اب واپسی کی کوئی بات نہیں، آگے چلیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ قافلہ رواں دواں ہے، ذرا توجہ کرو. یہ قافلہ چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے. کوفے سے پہلے ایک مقام ہے، اس مقام کا نام قادسیہ ہے. خیال کرو، قادسیہ کے مقام پر 4000 فوجی کھڑا ہے عمر بن سعد کی قیادت میں. یہ کون عمر بن سعد ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. قادسیہ کے مقام پہ 4000 فوجی کھڑا ہے عمر بن سعد کی کمانڈ میں. ادھر سے حسینی قافلہ آیا، قادسیہ کے مقام پہ پہنچا. سامنے عمر بن سعد کی فوج کھڑی ہے. نبی علیہ السلام اللہ اکبر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کو بلایا. کیوں آئے کھڑے ہو؟ آپ کا رستہ روکنے آئے کھڑے ہیں. کیوں میرا رستہ روکنا چاہتے ہو؟ میں ویسے تو نہیں آیا، دیکھو میرے پاس 12000 خطوط ہیں،
کوفے والوں نے مجھے یہ خطوط لکھے، وہ خطوط کھول کے سامنے جو رکھے گئے، عمر بن سعد کہنے لگا اے حسین ابن علی، جن لوگوں نے آپ کو خط لکھے تھے وہ تو سارے بے وفائی کر گئے، اب آپ کیا کریں گے؟ فریقین کی کتابیں گواہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر بن سعد، میں تمہارے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں، تمہیں جو پسند آئے اس پہ عمل کر لو۔ نمبر 1، مجھے واپس مدینے جانے دو۔ نمبر 2، مجھے اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد پہ بھیج دو، میں علی کا شہزادہ ہوں، ساری زندگی جہاد میں گزار دوں گا۔ نمبر 3، مجھے یہاں سے دمشق جانے دو، میں وہاں جا کے یزید بن معاویہ سے معاملات طے کر لوں گا۔ کیوں؟ اب تو سیدنا حسین ابن علی پہ یہ بات کھل چکی ہے، جو کوفی مجھے 12,000 خط لکھنے والے ہیں وہ میں حسین کے وفادار نہیں، وہ اصل میں اسلام کے دشمن ہیں۔ جب یہ راز کھل کے سامنے آ گیا، اس لیے اب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیسری بات یہ، مجھے دمشق جانے دو، میں خود جا کے وہاں معاملات طے کر لوں گا۔ اب ذرا توجہ کرنا، اب کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا لڑائی کا اور جنگ کا۔ لڑائی اور جنگ کی، قتل قتال کی کوئی وجہ ہی باقی کوئی نہیں۔ عمر بن سعد نے بھی کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ دمشق چلے جائیں، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ کوئی نہیں۔ سیدنا حسین ابن علی اپنا قافلہ لے کر روٹ بدل کر دمشق والے رستے پہ روانہ ہو گئے۔ خیال کر، یہ رستہ آ رہا ہے مدینہ منورہ سے، ایک مقام ہے قادسیہ کا، اس قادسیہ مقام سے جو سیدھا رستہ جاتا ہے وہ کوفے جا رہا ہے، لیکن کربلا کا میدان کوفے والے رستے پہ نہیں، کربلا کا میدان قادسیہ سے دمشق والے رستے پہ ہے، اور 80 یا 88 کلومیٹر کا فاصلہ ہے قادسیہ سے کربلا تک۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والا رستہ چھوڑ دیا، دمشق والے رستے پہ 80 یا 88 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا۔ عصر کا وقت ہے، کربلا کے میدان میں آپ نے پڑاؤ کا حکم دیا۔ بات کو سمجھو، حقیقت کچھ اور ہے، بات کچھ اور بن گئی، حقیقت کچھ اور ہے۔ اب تو یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، اسلامی فوج حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو شہید کرتی یا قتل عام کرتی، اب تو کوئی نزاع کی بات نہیں تھی۔ اصل چور جو کوفی تھے وہ پکڑے گئے، ان کے 12,000 خط بورے بھرے ہوئے وہ سامنے آ گئے۔ کربلا کے میدان پہ جب یہ قافلہ پہنچا، اب خطرہ تھا ان کوفیوں کو کہ اگر سیدنا حسین ابن علی پہنچ گئے نا دمشق، اور دمشق جا کے یہ خط کھلے تو ہم سب کے نام آ جائیں گے باہر، اور ایک ایک کو لٹکایا جائے گا۔ اب موت پڑ رہی تھی کوفیوں کو، اس لیے ان کوفیوں نے جا کے حملہ کیا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قافلے پہ جس کے اندر 72 یا کم و بیش لوگ موجود تھے۔ حملہ انہوں نے جا کے کیا۔ سب سے پہلے اس خیمے کو آگ لگائی جس خیمے میں وہ خط موجود تھے، اس خیمے کو آگ سب سے پہلے لگائی جس خیمے میں وہ خط موجود تھے۔ پہلے ثبوت ختم کرو۔ اس خیمے کو آگ لگانے کے بعد حملہ آور ہو گئے،
اہل بیت رسول کے عزت مآب گھرانے پر اس وقت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور ان کوفیوں کو کہا انشدکم باللہ والاسلام، اور ظالموں میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی اور اسلام کی، کیا میں نواسہ رسول نہیں ہوں؟ کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے ہونٹوں پہ ہونٹ آمنہ کے لال رکھ کے چوسا کرتے تھے؟ کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے گالوں کو آمنہ کے لال بوسے دیا کرتے تھے؟ کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے فرمایا تھا ہما رہنا ریحانتا یا فی الدنیا؟ اور لوگوں یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں محمد کے دل کے دو پھول ہیں، کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ؟ کیا میں وہ نہیں ہوں؟ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ مجھے حسن حسین سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ۔ کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو حسن حسین سے محبت رکھے گا میں محمد اس سے محبت رکھوں گا؟ کیا میں وہ نہیں ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام رکھا؟ کیا میں وہ نہیں ہوں کہ مجھے گھٹی بھی نبی علیہ السلام نے ڈالی؟ کیا میں وہ نہیں ہوں میرے کان میں اذان بھی نبی علیہ السلام نے دی؟ کیا میں وہ نہیں ہوں میں نے بچپن آمنہ کے لال کی گود میں گزارا؟ کیا میں وہ نہیں ہوں کہ میں نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہوتا رہا؟ کیا میں بطول جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں حیدر حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کوفی آگے سے کہتے ہیں ہم سب مانتے ہیں اور ساتھ رو بھی رہے ہیں، ہم سب مانتے ہیں حسین تیری ساری فضیلتیں ہمیں قبول ہیں، تیری ساری فضیلتیں ہمیں منظور ہیں، لیکن کریں تو کیا کریں، تجھے زندہ چھوڑتے ہیں تو ہماری چوری پکڑی جائے گی، ہمارے خط پہنچیں گے دارالخلافت کے اندر، وہاں سے آرڈر ہوگا ایک ایک کوفی کو پکڑ کر جس نے خط لکھا ہے لٹکا دو، اس کو بغاوت اور غداری کی سزا دو۔ اس لیے حسین تجھ سے محبت بھی ضرور ہے، عشق بھی ضرور ہے، تیرے فضائل کا اعتراف بھی ضرور ہے، لیکن کریں تو کیا کریں، اب تجھے چھوڑتے ہیں تو جان جاتی ہے، اس لیے مجبوری ہماری ہے۔ ان ظالموں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا جب ارادہ کیا، اب جاگ کے بیٹھ میرے عزیزا، تاکہ اللہ کرے میں اور تو ہم سب سچے حسینی بن جائیں، اللہ کرے ہم سب سچے کیا بن جائیں۔ یہ فیصلے تو ہوں گے قیامت کے دن انشاءاللہ۔ سچا حسینی بنو میرے بھائی، جاگ رہا ہے، کربلا کا میدان ہے، میرے مدنی کریم کا شہزادہ حسین مصیبت میں ہے۔ اب ذرا سوچ تو صحیح، ذرا اس مصیبت کی گھڑی میں نواسہ رسول نے، جگر گوشہ بطول نے، ابن حیدر کرار نے کسے پکارا ہوگا؟ اگر کربلا کے میدان میں سیدنا حسین ابن علی نے اپنے نانا کو پکارا ہو یا رسول اللہ مدد، یا جدی مدد، تجھے بھی پکارنے کی اجازت ہے۔ اگر کربلا کے میدان سے سیدنا حسین ابن علی نے اپنے بابا کو پکارا ہو یا علی مدد یا ابی مدد،
اے میرے بابا میری مدد کر، تجھے بھی پکارنے کی اجازت ہے۔ اگر کربلا کے میدان سے سیدنا حسین ابن علی نے اپنی اماں بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کو پکارا ہو، یا امی مدد، یا فاطمہ الزہرا مدد، تجھے بھی اجازت ہے پکارنے کی، لیکن ساری دنیا کی کتابیں ٹٹول لے، ساری دنیا کی کتابیں کھنگال لے، پیارے حسین نے کربلا کے میدان سے اپنے نانا کو بھی نہیں پکارا، اپنے بابا کو بھی نہیں پکارا، اپنی اماں کو بھی نہیں پکارا، اپنے بابا کو حسین جو نہیں پکارتا تو کون ہوتا ہے یا علی مدد کہنے والا، اپنے نانا کو حسین جو نہیں پکارتا تو کون ہوتا ہے یا رسول اللہ مدد کہنے والا، اپنی اماں کو حسین جو نہیں پکارتا تو کون ہوتا ہے یا فاطمہ الزہرا مدد کہنے والا۔ کربلا کے میدان سے پیارے حسین نے نانا کو بھی نہیں پکارا، بابا کو بھی نہیں پکارا، اماں کو بھی نہیں پکارا۔ کیوں نہیں پکارا؟ کیوں نہیں پکارا؟ اس لیے کہ بابا نے بھی یہی سبق دیا تھا، نانا نے بھی یہی سبق دیا تھا، اور لوریاں دیتے دیتے اماں فاطمہ نے بھی یہی سبق دیا تھا۔ اور میرے شہزادے حسین، زندگی میں جب مصیبت آئے تو پکارنا صرف کسے؟ اس لیے کہ قرآن کا اٹل مسئلہ ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو، میں اللہ کے کاغذوں میں اس سے بڑا گمراہ دوسرا ہے ہی کوئی نہیں جو مصیبت کے وقت میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو آواز دینے لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو بن حسینی عقیدہ بنا، پکارے سننے والا اکیلا کون ہے؟ جو قبروں میں پڑے ہیں وہ سن سکتے۔ عقیدہ ہو قبروں والے سنتے، اور بندہ کہے میں حسینی ہوں۔ عقیدہ ہو قبروں والے بیڑے پار لگائیں گے، اور عقیدہ ہو میں حسینی ہوں۔ عقیدہ ہو بابا بیٹا دے گا اور دعویٰ کرے میں حسینی ہوں۔ عقیدہ ہو ہاں فلاں مشکل کشا فلاں حاجت روا، اور بندہ کہے میں حسینی ہوں۔ نا، حسینی بن عقیدہ بنا، پکارے سننے والا اکیلا کون ہے؟ قرآن دیکھ، حضرت آدم علیہ السلام پہ مصیبت آئی، کسے پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نوح علیہ السلام پہ مصیبت آئی، کسے پکارا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، کسے پکارا؟ زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت ہے، کسے پکارا؟ مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام نے کسے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس لیے حسینی بن عقیدہ بنا، پکارے سننے والا اکیلا اللہ ہی ہے۔ ظالموں نے سیدنا حسین ابن علی سب قید و رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ پیارے حسین شہید ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے حسین کی شہادت پہ کیا ہم بھی سینہ پیٹنا شروع کر دیں؟ کیا ہم بھی گال پیٹنے شروع کر دیں؟
نہ میرے عزیز توجہ کر، اللہ اکبر، قربان جاؤں ابن کثیر رحمہ اللہ پر عجیب بات لکھ گئے، فرماتے ہیں او عزیز خیال کر، حسین بڑا پیارا ہے، بڑا عزت والا ہے، لیکن حسین کے بابا حضرت علی کی شان پیارے حسین سے زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن آپ کی شہادت پہ حسنین نے سینہ بھی نہیں پیٹا، ماتم بھی نہیں کیا، زنجیر زنی بھی نہیں کی، اور کسی قسم کا سوگ اور غم بھی نہیں کیا، کیونکہ اسلام کہتا ہے 3 دن سے زیادہ سوگ حرام ہے۔ آگے چل، فرماتے ہیں اس سے اوپر جا، سیدنا عثمان ذو النورین، 40 دن کا پیاسا عثمان، جسے مدینے کے اندر دارالخلافہ میں ظالموں نے شہید کیا، لیکن عثمان کی شہادت پہ بھی کسی مسلمان نے یہ کام نہیں کیا۔ اور آگے چل، اللہ اکبر، مسجد نبوی کا مصلی ہے، فجر کی نماز ہے، عمر فاروق کھڑا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، مصلی رسول کے اوپر سیدنا فاروق اعظم کو شہید کیا گیا، لیکن کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ آگے چل، میرے مدنی کا یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ 12 ربیع الاول آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، لیکن کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا۔ آگے علامہ ابن کثیر عجیب بات کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کا شہزادہ حضرت ابراہیم فوت ہو گیا، اتفاق کی بات ہے اسی دن چاند کو گرن لگ گیا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول، لگتا یہ ہے ابراہیم کی وفات پہ چاند بھی غمگین ہو گیا ہے، آج کا کوئی پیر ہوتا تو اپنی دکان چلاتا، کہتا ہاں نا میرے بیٹے کی وفات پہ بارش ہو گئی ہے، میرے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہو گیا ہے، چاند گرہن ہو گیا ہے، لیکن یہ تو کائنات کا سچا سچا پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ اور میرے صحابہ عقیدہ پکا کر لو، سورج اور چاند کو جو گرن لگتا ہے یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، اللہ کے حکم کی وجہ سے لگتا ہے۔ اس لیے سنی بنو میرے عزیز، اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دے۔ اور اگلی سیڑھی میں چڑھنے لگا ہوں، اللہ کرے تو بھی چڑھ جائے میرے ساتھ۔ شہادت غم کی چیز نہیں، شہادت خوشی کی چیز ہے۔ شہادت بزدلی نہیں سکھاتی، شہادت بہادری سکھاتی ہے۔ اس لیے شہادت حسین سے اگر سبق سیکھنا ہے تو یہ سبق سیکھ کہ نواسہ رسول کا خون اگر اسلام پہ لگ سکتا ہے تو تیرا میرا خون کوئی اس سے قیمتی نہیں ہے۔ جذبہ دل میں رکھ، اللہ مجھے بھی سچا حسینی بننے کی توفیق دینا، جب میرے خون کی ضرورت بھی اسلام کو پڑے اللہ مجھے استقامت سے اپنا خون قربان کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ یہ ہے حسینیت، غم کی چیز نہیں، شکر کی چیز ہے۔ نمبر 2، سوگ ہے صرف کتنے دن؟ 3 دن سے زیادہ۔ ہاں، بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی، بیوی کو اجازت ہے کہ وہ سوگ کرے کتنے؟ 4 مہینے۔ تیسری بات، قرآن سے پوچھ ذرا، قرآن کا انداز ہی بڑا عجیب ہے۔ قرآن کہتا ہے او میرے بندو، شہید جب دنیا سے جانے لگے تو پریشان نہ ہوا کرو، اس لیے کہ شہید دنیا والوں کے لیے اگرچہ میت ہے، مردہ ہے، لیکن وہ میں اللہ کی جنت میں زندہ اور جاوید ہے۔
میں اللہ کی جنت میں زندہ اور اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، میرے رستے میں جو شہید کیے جائیں انہیں مردہ سمجھو بھی مت۔ ادھر اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، میرے رستے میں جو شہید کیے جائیں انہیں مردہ کہو مت۔ آل عمران میں فرمایا انہیں مردہ سمجھو مت۔ سوال پیدا ہو رہا ہے، اللہ پاک کا شہید کے بدن سے روح بھی نکل جاتی ہے، ایک بندے کو 100 گولیاں لگ گئی، روح یہاں پر اٹکی ہوئی ہے، کوئی شہید نہیں۔ شہید تب بنے گا جب روح بدن سے نکل کے جنت میں پہنچے گی۔ اللہ روح بھی نکل گئی، اللہ جنازہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اللہ قبر میں بھی دفنا دیا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، وراثت جائیداد تقسیم ہو گئی، اور اللہ تیرا قرآن کہتا ہے مردہ کہو مت، تیرا قرآن کہتا ہے مردہ سمجھو مت۔ اللہ نے جواب دیا ہاں ہاں میں اللہ نے ضرور کہا ہے کہو مت سمجھو مت، لیکن اگلی بات سمجھو بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ او میرے بندو، شہید تمہارے لیے تو مردہ ہیں، دنیا کے اعتبار سے تو مردہ ہیں، لیکن زندہ ہیں آخرت کے اعتبار سے، جنت کے اعتبار سے۔ اس لیے اللہ کا قرآن عجیب بات کرتا ہے، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربهم، شہید زندہ ہیں اپنے رب کے پاس۔ اللہ تیرے پاس کا کیا مطلب؟ اللہ نے کہا چل کھول سورہ تحریم، اور 28ویں پارے کا آخر ہے، بیوی ہے فرعون کی، نام آسیہ ہے، لیٹی ہوئی ہے زمین پر، فرعون ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن آسیہ مسکرا رہی ہے۔ میں نے اللہ کے قرآن سے پوچھا ربا آسیہ ہے بھی عورت، موت سامنے ہے، فرعون جیسا ظالم خامن بادشاہ ڈرا رہا ہے، آسیہ مسکرا رہی ہے، اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے او میرا بندہ، میں اللہ بڑا لجپال ہوں، فرعون ڈرا رہا تھا، میں اللہ تسلیاں دے رہا تھا۔ فرعون ڈرا رہا تھا، میں اللہ نے جنت اٹھا کے آسیہ کے سامنے کر دی، اور میں نے کہا آسیہ تو فرعون کے بنگلے چھوڑ کے آ رہی ہے، خاتون اول کا عہدہ چھوڑ کے آ رہی ہے، جنت کے جس بنگلے پہ تو ہاتھ رکھ میں اللہ ابھی سے وہ بنگلہ تیرے نام الاٹ کر دوں گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، بی بی آسیہ کہتی ہے رب ابن لی کا بیتن فی الجنہ، اے میرے ربا میرا اپنے پاس ایک بنگلہ بنوا لے، اپنے پاس ایک بنگلہ بنوا لے۔ کدھر؟ قرآن کہتا ہے فی الجنہ۔ اور سورہ یاسین میں چلا جا، صاحب یاسین شہید ہو گئے، کافروں نے حبیب نجار صاحب یاسین کو شہید کر دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، ادھر شہید ہوا، ادھر اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا داخل ہو جا کدھر؟ جنت میں۔ وہ حبیب نجار با میرے اللہ ترکھان تھا، ترکھان ہیں، لیکن ڈٹ گیا نا اللہ کی توحید میں، قربان ہو گیا، تو بدلے میں کیا ملا؟ ایک تو ملی جنت، اور جنت سے اس نے کچھ باتیں کی، اللہ نے اس ترکھان کی باتوں کو قرآن بنا دیا۔ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اور دنیا والوں میں حبیب نجار تمہیں کیا بتاؤں شہادت میں کتنا مزہ ہے۔ ادھر میں ترکھان شہید ہوا، اللہ نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے
میں ترکھان کو جنت کا چودھری بنا دیا ہے، میں ترکھان کو جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ غزوہ بدر کے بعد ایک بوڑھی اماں آئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، کہتی کہ اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا حارثہ جنگ بدر میں شہید ہوا ہے، مجھے بتائیں میرا بیٹا اس وقت کدھر ہے؟ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے پھر تو میں صبر کروں گی، لیکن اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں کہیں اور ہے، پھر آپ دیکھیں گے میں کیسے ماتم کرتی ہوں، بین کرتی ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے ماتم اور بین اس کے پیچھے کرنے چاہیے جو جنت میں نہ گیا ہو، کہیں اور گیا ہو۔ جنتیوں کے پیچھے کیا ضرورت ہے ہمیں ماتم کرنے کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بوڑھی اماں، کیا تو پتلی ہو گئی ہے؟ تیرا کیا خیال ہے اللہ نے کوئی ایک جنت بنائی ہے؟ سبحان اللہ، نا بڑھیا، اللہ کی ایک جنت نہیں، اللہ کی بہت ساری جنتیں ہیں۔ اور تیرا بیٹا حارثہ جو بدر میں شہید ہوا ہے، ان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی، تیرا بیٹا حارثہ تو جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے۔ کدھر پہنچ گیا ہے؟ آخری جملہ ہے یاد کرنا، کربلا کے میدان میں بہت سارے اہل بیت رسول شہید ہوئے، جاگ رہے ہو؟ ان میں سے ایک تھے ابو بکر بن علی، کیا نام ہے؟ بیٹا ہے حضرت علی کا نام کیا ہے؟ ابو عمر بن علی، عثمان بن علی۔ حضرت علی کے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان۔ حضرت حسین کے 2 بیٹے، ایک کا نام ابو بکر بن حسین، دوسرے کا نام عمر بن حسین۔ اور حضرت حسن کے 2 بیٹوں کے نام بھی ابو بکر بن حسن اور عمر بن حسن۔ گویا کہ میرے علی کے گھر میں 3 ابو بکر موجود ہیں، 2 عمر موجود ہیں اور 2 عثمان موجود ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ بندہ اپنے بیٹوں کے نام یاروں کے نام پہ رکھتا ہے یا دشمنوں کے نام پہ؟ پیاروں کے نام پہ رکھتا ہے یا غیروں کے نام پہ؟ اس لیے میرے علی کو حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان سے اتنی محبت تھی کہ اپنے بیٹوں کے نام بھی ان کے نام پہ رکھے، اپنے پوتوں کے نام بھی ان کے نام پہ رکھے۔ اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اور دوسری بات، کل 10 محرم کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ 10 محرم کو کیا رکھنا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی سنت کیا رکھنا؟ فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی کی سنت 10 محرم کو کیا رکھنا ہے؟ پیارے حسین کی سنت کیا رکھنا ہے؟ پیارے حسن کی سنت کیا رکھنا ہے؟ اور عقلی بات کرنے لگا ہوں، پیارے حسین تو پیاسے شہید ہو گئے، پیارے حسین تو پیاسے، اور تو یا میں 10 محرم کو صبح سے شام تک کھا 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 کے بیڑا غرق کر دیں اپنے معدے کا، تو کیا یہ عشق حسین ہے؟ عشق حسین کا طریقہ یہ ہے کہ کل آپ سب نے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، جس نے روزہ رکھنا ہے وہ وعدہ کرے ہاتھ کھڑا کر کے۔ جزاکم اللہ خیر، خود بھی روزہ رکھو، باہر بھی جا کر دعوت دو۔ اگلا جمعہ ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ شان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی